آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ روزے میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ افطار سحری میں بھی آدمی ذرا کم کھائیں، پورا اچھی طرح نہ کھائے، کچھ ذرا بھوک چھوڑ کے کھائے، کچھ خوراک کی مقدار میں کمی کر۔ تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں ایسا کیا روزہ ہوا کہ تم نے دوپہر کا کھانا چھوڑا لیکن سحری افطار میں سب نفع ٹوٹا برابر کر لیا؟ سحری اتنی کھائی، افطار میں اتنا کھایا کہ وہ مقدار کے اعتبار سے سب برابر ہو گیا، نفع ٹوٹا برابر ہو گیا سحری اور افطار کا۔ تو کہتے ہیں کہ روزے کا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ روزے سے تو مقصود یہ تھا کہ ذرا نفس کی کچھ تربیت ہوتی اور اس کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا تو کم کھانے سے ہوتا۔ وہ تم نے سب نفع ٹوٹا برابر کر کے اپنا ٹوٹل پورا کر لیا سحری افطار ملا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سحری افطار میں بھی کم کھاؤ، مگر قربان جائیے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب عجیب باتیں ارشاد فرما گئے۔ فرمان لیں گے بھائی یہ اپنے اپنے مذاق کی بات ہے، میرے نزدیک تو یہ مذاق صحیح نہیں۔ میرے نزدیک تو مذاق یہ صحیح ہے کہ دیکھو بھائی بہت زیادہ کھانا تو عام حالات میں بھی اچھی بات نہیں ہے، روزہ ہو کہ نہ ہو، لیکن روزے کی وجہ سے سحری اور افطاری کے کھانے میں کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں۔ خوب کھاؤ، سحری میں بھی کھاؤ، افطاری میں بھی کھاؤ، کم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جس طرح جتنا معقول طریقے سے کھا سکتے ہو اتنا کھا لو، اس کی وجہ سے کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پہلے میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ دین کا سارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا حکم مانتا ہے کہ نہیں۔ تو جب حکم تھا کہ رک جاؤ، رک گئے، جب حکم ہوا کہ کھاؤ، تو اب کھانا ہی ان کا منشا ہے، ان کا منشا یہ ہے کہ میرا بندہ کھائے۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ تو کہتے ہیں کیوں تما خواہد زمن سلطان دی خاک پر پک کے تنا آباد دی۔ اگر وہی چاہ رہے ہیں ہم سے کہ ہم کھائیں تو پھر بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ کھائیں، یہ نہیں کہ اس میں کمی کرنے کی ضرورت۔ اور ایک بڑے مزے کی بات حضرت نے لکھی ہے کہ بھائی تم نے دیکھا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جائے۔ اور یہ مشاہدہ ہے کہ کتنا غریب سے غریب آدمی ہو، رمضان کے دنوں میں اس کے دسترخوان پر رونق نظر آئے گی، جو عام دنوں میں اسی نظر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کا رزق اس دنوں میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے، جو بڑھایا تو اللہ تعالیٰ تو بڑھا رہے ہیں اس مہینے میں تمہارا رزق کھائیں کے بعد میں جا کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رزق بڑھایا تو اسی مہینے کے اندر اگر آدمی زیادہ کھائے بھی تو کوئی متعلقہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کھاؤ۔ بس اتنا فرق ہے کہ جب ہم کہیں تو کھاؤ، جب ہم کہتے ہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، بس یہ ہے سارا فلسفہ روزے کا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب افطار کا وقت آ جائے تو جلدی افطار کرو، دیر مت کرو۔ افطار میں بلا وجہ دیر کرنا یہ مکروہ ہے، اور جلدی افطار کرنا کہ ادھر غروب ہوا ادھر یوں ہی غروب ہونے کا یقین ہوا فوراً کوئی نہ کوئی چیز کھا کے آدمی افطار کر لے، یہ مستحب ہے۔ جلدی افطار کرنا کیوں؟ بھائی عجیب معاملہ، ابھی تک تو کہہ رہے تھے ہرگز ایک چھیل بھی منہ میں نہ جائے، ابھی تو اتنی پابندی تھی کہ ایک چنا بھی منہ میں نہ جائے اور ایک چھیل بھی منہ میں نہ جائے، اور ادھر آفتاب غروب ہوا پھر جلدی کھاؤ۔ اب دیر کرنا گناہ ہے بلا وجہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب تک ہمارا حکم تھا کہ رکے رہو تو اس وقت تک تمہارے لیے رکنا فرض تھا، ایک چنا بھی کھا لیتے تو سارا روزہ گیا۔ اور جب ہمارا حکم یہ ہوا کہ کھاؤ تو اب تاخیر کرنے میں گناہ ہے۔ اب اتباع یہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں تو کھاؤ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھو اور کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کی ناقدری ہوگی اگر تم نے دیکھ، یا یوں کہہ لو کہ اپنی طرف سے تم نے روزے کی مقدار میں اضافہ کر لیا، جو اللہ کی مقرر کی مقدار سے وہ بڑھا دی۔ اس واسطے تعجیل ضروری ہے،
تاخیر جائز ہے۔ ادھر شہری میں فرمایا کہ جتنا ہو سکے آخر وقت تک کھاؤ، آخر وقت تک کھاؤ، یعنی جو بعض لوگ جلدی شہری کھا کے سو جاتے ہیں آخر سب میں نہیں کھاتے، وہ خلاف سنت ہے۔ شہری کو فرمایا کہ شہری کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ فلاح ہے، حدیث میں شہری کے لیے فلاح کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ خود شہری کھانا باعث اجر و ثواب ہے۔ بے شہری کا روزہ رکھنا اتنا ثواب نہیں جتنا شہری کھا کے روزہ رکھنا، جتنا شہری کھا کے روزہ رکھنا ثواب ہے، بے شہری کا روزہ رکھنا اتنا ثواب نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا حکم ہے کہ کھاؤ، اگر دل بھی نہیں چاہ رہا ایک گھونٹ پانی پی لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو اور کچھ نہیں تو ایک کھجور کھا لے، وہ بھی کچھ نہیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لے، اسی لیے شہری کر لے، لیکن شہری کے وقت کچھ کھاؤ گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ تو کھانا بہتر ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی عجیب فہم عطا فرمائی تھی، فرماتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بھائی روزے میں شہری میں اور افطار میں کم کھانے کا اہتمام کرو، نہیں، اپنی مرضی کے مطابق کھاؤ۔ ہاں بہت زیادہ کھانا ہر حال میں منع ہے، اس میں بھی منع ہے، لیکن جتنا ضرورت کے مطابق ہے وہ کھاؤ، اس میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں۔